اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم آج جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام فوائد الصمدیہ ہے۔ اگرچہ اس کا مشہور نام صمدیہ ہے لیکن اصل نام اس کا فوائد الصمدیہ ہے۔ اس کی تالیف شیخ بہائی نے کی جو لبنان کے عالم ہیں۔ ان کا اصل تعلق لبنان سے تھا اور عثمانی دور حکومت میں جب لبنان میں شیعوں کے اوپر مظالم بڑھے تو وہ اپنے والد عز الدین عاملی کے ساتھ ایران کی طرف ہجرت کر کے آئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ شیخ بہائی کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے کہ جو کسی ایک علم کے ماہر حساب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جد و جہد اور انتھک محنت بہت سارے علوم میں اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ آج ان کو ان تمام علوم کا ماہر کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ فلسفہ ہو یا منطق ہو، حیات و ریاضیات ہو، نجوم ہو یا طب ہو، یا علوم حوزوی ہو جیسے فلسفہ اور منطق شامل ہیں۔ ان تمام علوم میں شیخ بہائی کا شمار جید علماء کرام میں ہوتا ہے۔ شیخ بہائی کے اساتذہ کے اگر اوپر نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے استاد ان کے اپنے والد شیخ عز الدین حسین عاملی ہیں، جو فقہ و اصول، تفسیر و حدیث اور ادبیات عرب میں ان کے استاد رہے۔ اسی طرح سے منطق، کلام اور معانی و بیان میں انہوں نے شیخ نجم ابن شہاب سے، جو ملا عبداللہ بہابادی کے نام سے معروف تھے، ان کے پاس بھی علم حاصل کیا۔ ریاضی کو انہوں نے مولانا افضل کائنی کے پاس سیکھا اور علم طب کو شاہ طہماسب صفوی، جو مشہور بادشاہ رہے ہیں صفوی سلسلے کے، ان کے خاص طبیب عماد الدین محمود کے پاس طب کو پڑھا۔ اسی طرح سے نہ فقط شیعہ کتب بلکہ اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری کو بھی انہوں نے ابو لطیف مقدسی کے پاس پڑھا، اور اسی طرح سے ان کے اساتذہ میں محمد باقر یزدی صاحب کتاب مطالع الانوار اور دیگر اساتذہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ شیخ بہائی نے نہ فقط ایران بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مکہ، مصر اور شام کی طرف بھی سفر کیا۔ انہوں نے تقریباً 95 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے کتب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ تمام اہم علوم میں لکھی گئی جانے والی بہترین کتابوں میں حساب ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، حدیث ہو، ریاضی ہو، اخلاق و نجوم ہو، عرفان ہو یا فقہ ہو۔ ان کی کتاب کشکول شیخ بہائی انتہائی معروف کتب میں حساب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتب میں دعاؤں پہ مشتمل کتاب مفاتیح الفلاح، حبل المتین، عروۃ الوثقی، جامع عباسی، تشریح الافلاق، الاربعون حدیث جو معروف ہے اربعین شیخ بہائی کے نام سے، اسی طرح سے علم درایا میں الوجیز فی الدرایا، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے مختلف علوم میں لکھی ہیں۔ ان علوم میں سے جو علم نحو پہ مشتمل ان کی کتاب ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم نحو کا خلاصہ ایک کتاب فوائد الصمدیہ ہے۔ شیخ بہائی نے بہت سارے شاگرد تربیت کیے، ان میں حکمت متعالیہ کے بانی یا ان کے فلسفے کے حکمت متعالیہ کے فلسفے کی آراء کو بیان کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے شیخ ملا صدراج بھی ان کے شاگردوں میں ان کا حساب ہوتا ہے۔ صاحب بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی کے والد علامہ محمد تقی بھی ان کے شاگردوں میں حساب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مرزا رفیع الدین نائینی، ملا محمد فیض کاشانی صاحب کتاب الشافی اور الوافی، اور ملا خلیل قزوینی اور ملا صالح مازندرانی بھی شیخ بہائی کے شاگردوں میں حساب ہوتے ہیں۔
شیخ بہائی اگرچہ ایران کے متعدد شہروں میں رہے جیسے اصفہان اور قزوین، لیکن زندگی کا آخری حصہ انہوں نے مشہد میں گزارا اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہیں۔ آج بھی اگر روا کے امام خمینی سے صحن آزادی کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں اگر آپ کو ایک مزار نظر آئے جس پہ لوگ ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں، وہ مزار شیخ بہائی کی ہے۔ اب اس کتاب کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کے تعارف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مؤلف نے خود بیان کی ہیں جن کو ہم عبارت میں پڑھیں گے، لیکن کچھ نکات جو ہم اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ نحوی کتب میں سمدیہ ایک ایسی کتاب ہے، بلکہ کلی طور پہ علم نحو کے کتابوں میں سمدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ فقط یہ ہے کہ انتہائی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع بھی ہے۔ اس میں تقریباً نحو کی اگر مبالغہ نہ ہو تو 90% سے زیادہ احکام اور چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح سے اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کے لیے 90% جو نحو کے احکام ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ باقی جو اس کتاب کی خصوصیات مصنف نے ذکر کی ہیں ان کو ہم اس عبارت کے اندر انشاءاللہ حل کریں گے۔ لہذا ہم آغاز کرتے ہیں اس کتاب کی عبارت سے۔ کتاب الصمدیہ، ہم نے کہا اس کے دو نام ہیں۔ اصل نام جو مؤلف کی طرف سے ہے وہ ہے فوائد الصمدیہ، اور جو معروف ہے نام وہ کتاب صمدیہ کے عنوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز اس پروردگار کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، بہترین وہ کلمہ، وہ لفظ جس سے کلام کا آغاز کیا جائے۔ اب یہاں پہ کلمہ لازمی نہیں ہے کہ فقط ایک کلمہ ہو، بلکہ اس سے مراد جمع ہے، یعنی جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کلمہ، ایسی بات، اگر ہم اس کا ترجمہ بات سے کریں تو اچھا ہے۔ بہترین وہ کلمہ کہ جس سے کلام کی ابتدا کی جائے، یبتدأ بها الکلام، جس سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وخیر خبر یختتم به المرام، اور وہ اچھی خبر کہ جس کے ساتھ مرام کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اب مرام مقصود، مطلوب، مقصد، ہدف، اس کا اختتام جس خبر کے ساتھ کیا جائے، وہ کلمہ کہ جس سے کلام کا آغاز کیا جائے، وہ خبر کہ جس پہ مقصد کا انتہا کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ احسن کلمۃ، خبر آتی ہے حمدک اللہم، وہ تمہارا حمد ہے اے میرے پروردگار، یا اے ہمارے پروردگار۔ علی جزیل الانعام، حمد و ثنا جو ہم کرتے ہیں تو کس چیز پہ؟ علی جزیل الانعام پڑھیں تو بہتر ہے۔ انعام اگرچہ انعام کہتے ہیں، معروف انعام ہے، لیکن انعام بہتر ہے۔ جزیل یعنی عظیم، علی جزیل الانعام، انعام عطا، خیر و برکت کی عطا ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی تمہاری عظیم عطا پر اے پروردگار عالم، تم نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کی عظیم عطا پر، یعنی حمد ہے تمہاری اے میرے پروردگار عظیم عطا پر، عظیم عنایت پر۔ پس بہترین کلمہ جس سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور وہ بہترین خبر کے جس سے مقصد اور مطلوب کا اختتام ہوتا ہے، وہ تمہاری حمد ہے اے میرے پروردگار جزیل انعام پر، یعنی عظیم عطا پر، عظیم عنایت پر۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانام، درود اور سلام ہو ہمارے سردار پر۔ اب سید الانام ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمارے سردار، لیکن اصل ترجمہ ہوگا انام کے سردار پر۔ انام سے مراد دو چیزیں احتمال دی گئی ہیں، ایک یہ کہ جن و انس کے سردار، جن و انس سے مراد ہے اس انام سے، ایک یہ کہ جو بھی مخلوق زمین پہ رہتی ہے اس تمام کے سردار۔ کون ہے وہ؟ محمد و آلہ البررۃ الکرام، محمد مصطفیٰ ہیں، لہذا درود و سلام و محمد مصطفیٰ پر جو پوری مخلوق کے سردار ہیں،
اور ان کی آل پر جو بررت الکرام، جو نیک ہیں اور سخی ہیں، جواد ہیں، کرم کرنے والے ہیں. کرام یعنی کریم ہیں. اب ان کی آل بہت زیادہ ہے، لہذا شیخ بہائی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیما ابن عمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا علی علیہ السلام، یعنی بالخصوص درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ کے آلبے سے ان کے چچا کے بیٹے ابن عمی کزن چچا کے بیٹے پر. کون ہے وہ؟ علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام. الذی علی علیہ السلام وہ ہیں نسبہ نسب الرسول یا نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ان کو ہو کی ضمیر جاتی علی علیہ السلام کو طرف، کہ جن کو محمد مصطفیٰ نے نسب کیا ہے، مقرر کیا ہے علماً للاسلام، اسلام کے لیے علم. علم کیا کرتا ہے بھائی؟ ہدایت کرتا ہے، رستہ دکھاتا ہے. تو یعنی حضرت علی علیہ السلام کو علم بنایا، یعنی راستہ دکھانے والا بنایا. وَرَفَعَهُ لِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بازوں کے اوپر بلند کیا. رفعہ یعنی بلند کیا تاکہ بتوں کو توڑا جائے، یعنی رفع بلند کیا محمد مصطفیٰ نے علی علیہ السلام کو اصنام کے توڑنے کے لیے، بتوں کے توڑنے کے لیے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا، معروف واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ میں 360 جو بت تھے ان کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے بازو کے اوپر میرے اوپر چڑھ جاؤ، میں تمہیں بلند کرتا ہوں اور تم جا کے یہ جو اوپر بت ہے ان کو توڑو. اور حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ سوار ہوئے جہاں پہ کسی کو سوار ہونے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اس جگہ پہ قدم رکھا جہاں پہ لوگ چومنے کی حسرت کرتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے بتوں کو توڑا. بس حضرت علی علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہیں. پہلا الذی نسبہ علما للاسلام، رسول خدا نے حضرت علی کو ہدایت کا علم بنا کے مقرر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. دوسرا ان کو بلند کیا تاکہ وہ بتوں کو توڑ سکیں. اور تیسرا جازم کے نواسب اللئام، اور وہ علی علیہ السلام جو توڑنے والے، جازم یہاں پہ کاٹنے والے ہیں، اعناق انق کی جمع ہے، ان نواسب کی گردنوں کو جو لئیم ہے، لئیم پست حقیر. نواسب کس کو کہتے ہیں؟ ناصبی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ بغض رکھے، جو حضرت علی علیہ السلام اور اس کی آل کے ساتھ بغض رکھے اس کو ناصبی کہتے ہیں. لہذا کہتے ہیں ان ناصبیوں کے گردنوں کو توڑنے والے ہیں. 3 صفتیں بیان ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کی. وَوَاضِعُ عِلْمِ النَّحْوِ لِحِفْظِ الْكَلَامِ، اور ایک اور خاصیت جو ہے مولا علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ وہ علم نحو کے واضح اور بانی ہیں، بنانے والے ہیں، فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا. کیوں ایجاد کیا؟ لِحِفْظِ الْكَلَامِ، تاکہ کلام کو محفوظ کیا جائے. آپ کو تو پتا ہے نا، پہلا وہ شخص جس نے نحو کے قواعد کو اختراع کی اور آغاز کیا، اور پھر اپنے شاگرد ابوالاسد دؤلی کو کہا کہ بھائی یہ 3 قاعدے لو اور اسی طرح سے جو دوسرے قواعد موجود ہیں ان کو جمع کرو اور ایک علم بناؤ، تاکہ جو عرب نہیں ہے وہ جب عربی سیکھتا ہے تو وہ عربی کے استعمال میں غلطیاں اور اغلاط نہ کرے. اور ان کے شاگرد نے آگے چل کے آہستہ آہستہ انہی اصولوں کے بنیاد پہ جو حضرت علی علیہ السلام نے بتائے تھے ان کے بنیاد پہ قواعد بنائے اور حضرت علی علیہ السلام کو دکھائے بھی صحیح. مثال کے طور پہ معروف ہے کہ ابوالاسد نے حروف مشبہ بالفعل میں سے 5 کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس لایا کہ بھئی یہ 5 حروف مشبہ بالفعل ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی اللہ کو تم نے ذکر نہیں کیا. لہذا بانی علم نحو جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. لہذا چوتھی صفت ان کی یہ ہے. لہذا کہتے ہیں کہ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی آل پر، بالخصوص ان کے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام پر، جن کی یہ 4 صفات ہیں. وبعد یعنی اما بعد، خطبے کے بعد، فہذہ الفوائد السمدیہ، یہ
کتاب جو ہے اس کا نام فوائد السمدیہ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو میں نے لکھی ہیں کیونکہ اس وقت وہ خطوط کی صورت میں تھی نا کہ یہ فوائد سمدیہ ہیں یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو فوائد پہ مشتمل ہیں. یہ کتاب ہم اس کا ترجمہ آسانی کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ کتاب فوائد سمدیہ ہے فی علم العربیہ یعنی علم عربی میں. یہ فوائد سمدیہ کہاں پہ فوائد رکھتے ہیں؟ علم عربی میں. بس یہ کتاب جو فوائد سمدیہ علم عربیہ میں اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. اب یہاں پہ کتاب کا تعارف ہے کہ میری کتاب میں کیا چیز ہے. اب نمبر 1 کہتے ہیں حوت من ھذا الفن ما نفعه اعم. یہ کتاب فوائد سمدیہ اپنے اندر رکھتی ہے کیا؟ اس فن کے اوپر لکھے نحو کا فن جو ہے ما نفعه اہم. اس فن کی ایسی چیزوں کو جس کے فوائد اور نفع جو ہے وہ عام ہے. ایک مرتبہ ایک چیز کا فائدہ خصوصی ہوتا ہے 1-2 مورد پہ کام کو ہوتا ہے لیکن کچھ قواعد ایسے ہیں جو ہر جگہ پہ کام آتے ہیں ان کو کہتے ہیں عام قواعد. تو کہتے ہیں یہ میری کتاب ایسے امور کو اپنے اندر رکھتی ہے جن کا نفع اور فائدہ عام ہے. وَمَعْرِفَتُهُ لِلْمُبْتَدِئِينَ اہم. اور جو مبتدی ہیں جو تازہ سیکھنے والے ہیں ان قواعد کا جاننا ان کے لیے اہم ہے. معرفتہ یعنی ما نفعہم وہ جو قواعد ہیں ان کی معرفت مبتدین کے لیے اہم ہے. یہ ہو گئی پہلی خاصیت اس کتاب کی کہ اس میں ایسے عمومی قواعد ہیں جو مبتدین کے لیے سیکھنا اہم ہے. وَتَضَمَّنَتْ فَوَائِدَ جَلِيلَةً فِي قَوَانِينِ الْإِعْرَاب. دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ قوانین الاعراب یعنی علم نحو کیا ہوتا ہے؟ اعراب کے قوانین کو جاننے کا علم ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس میں ایسے فوائد جلیلہ ایسے عظیم فوائد ہیں جو قوانین اعراب میں عظیم حساب ہوتے ہیں. لہذا یہ کتاب ان قوانین کو یا ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو علم نحو میں عظیم حساب ہوتی ہیں. ترجمہ یہ ہوگا تضمنت یہ کتاب اپنے ضمن میں رکھتی ہے فوائد ایسے فوائد جلیلہ جو عظیم ہیں فی قوانین الاعراب اعراب کے قوانین میں. وفرائد فرائد جمع ہے فریدہ کی فرع کی ٹھیک ہے. لم یطلع علیہا الا اولو الالباب اور ایسی فروعات اپنے اندر رکھتا ہے کہ جن کے طرف متوجہ نہیں ہے جن سے آگاہ نہیں ہے مگر اولو الالباب صاحبان عقل. اب یہ لم یتطلع تھا یہ قاعدہ جو باب افتعال میں ہم پڑھتے ہیں اس سے وہاں یطلع کہ اس سے پہلے کوئی ان سے آگاہ نہیں تھا. بس یہ اس کتاب کی خصوصیات ہیں. اب وجہ تصنیف بھائی یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں وضعتها للأخ العاز عبد الصمد. اس کو میں نے بنایا ہے اپنے بھائی جو میرے لیے عزیز ہے. عاز یعنی عزیز ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ عبد الصمد. عبد الصمد نام ہے اسی وجہ سے فوائد السمدیہ کہا ہے. جعلہ اللہ من العلماء العاملین. اب اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ جعلہ اللہ یہاں پہ یہ کہ یعنی اللہ سے میں خواہش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قرار دے عاملین علماء عاملین میں سے ایسے علماء میں سے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہاں پہ ماضی جو ہے وہ موارد ہیں جہاں کے ماضی مستقبل کے معنی میں آتی ہے تو ان میں سے ایک دعا اور بددعا بھی ہے. تو یہاں پہ دعا جو ہے وہ مورد ہے کہ یعنی میری دعا ہے کہ اللہ اس کو ایسے علماء میں سے قرار دے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں. وَنَفَعَهُ بِهَا اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو فائدہ دے بِهَا اس فوائد سمدیہ اس کتاب کے ذریعے سے. وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ نہ فقط میرے بھائی کو فائدہ دے بلکہ تمام مومنین کو فائدہ دے. وَتَشْتَمِلُ عَلَى 5 حدائق اور یہ کتاب جو ہے یہ مشتمل ہے 5 حدیقوں کے اوپر. حدائق حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ باغ کو کہتے ہیں یعنی اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ 5 فصلوں پہ مشتمل ہے. اس کو فصلوں کو انہوں نے حدیقے سے تعبیر کیا ہے. 5 حدائق پر یہ کتاب مشتمل ہے. ان حدائق کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. پہلا حدیقہ مقدمات کے بیان میں ہے. دوسرا حدیقہ ہے مباحث اسم کے بیان میں ہے. تیسرا حدیقہ مباحث فعل کے بیان میں ہے. چوتھا حدیقہ جملے کے اقسام کے بیان میں ہے. اور 5واں حدیقہ مفردات کے بیان میں ہے. انشاءاللہ اس سے آگے چل کے پڑھیں گے. والسلام علیکم.